أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل يا رسول الله ومن أبى؟ قال من أتاني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. رواہ البخاری. جماعت و جمعیت کے قابل احترام اہم ذمہ داران، معزز سامعین، پردے کی اوٹ میں قوم و ملت کی باعفت پاک باز دینی ماں اور بہنوں، ابھی ہم سب نے دو اہم تقریریں سنی ہیں، ایک تزکیہ نفس کے موضوع پر اور ایک توحید کے موضوع پر. اگر انہی دونوں خطاب کے بعد ہی یہ پروگرام ختم ہو جاتا تب بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں ٹاپک کافی تھے، دونوں موضوعات ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے کافی تھے. بڑے پرجوش انداز میں بہت گھن گرج لب و لہجے کے ساتھ آپ حضرات نے یہ دونوں تقریریں سنی ہیں. میرا معاملہ تھوڑا سا اس سے ہٹ کے ہے. میں گاؤں کھیڑے کا دیہاتی آدمی ہوں. اردو تو ہماری زبان ہے لیکن ممکن ہے کچھ بدویت کا اظہار بھی ہو. دوسری بات یہ کہ میں ایک مدرس ہوں، ٹیچر ہوں. اپنی تقریر بھی اسی لب و لہجہ میں بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں جو عام طور پر ایک استاد اپنے شاگردوں کے سامنے رکھتا ہے، یعنی بات سمجھانے کی. لیکن کبھی امید ہے کہ انشاءاللہ اگر آپ ساتھ دیں گے اور توجہ دیں گے تو ترتیب کا پورا فائدہ اٹھائیں گے، استفادہ کریں گے اور انشاءاللہ کچھ لے کر جائیں گے. گرچہ وقت میرا بہت سمٹ گیا ہے. دیکھیے موضوع ہے اتباع سنت. سنت کا لغوی معنی ہوتا ہے طریقہ، راستہ، لیکن شریعت کی اصطلاح میں رسول کا راستہ، رسول کا طریقہ. اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر لاکھوں نبیوں اور رسولوں کا سلسلہ نازل فرمایا. ان رسولوں کے ذریعہ، ان نبیوں کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اتباع کی، اپنی پیروی کی، عام لفظوں میں اپنی اطاعت کا حکم دیا. اللہ رب العالمین نے سورہ نساء آیت نمبر 64 کے اندر 64 میں بیان فرمایا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. ہم نے رسولوں کو بھیجا تاکہ اللہ کی اجازت سے، اللہ کے حکم سے ان کی اطاعت کی جائے، ان کی فرما برداری کی جائے. رسول کی اطاعت، رسول کی فرما برداری، رسول کی اتباع، رسول کی باتوں پر عمل کرنا، رسول کی احادیث پر چلنا، رسول کی سنتوں کو اپنانا، یہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی اتباع پیروی یا اللہ کے احکام و فرامین پر عمل کرنا. اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کے اندر آیت نمبر 80 میں بیان فرمایا ہے مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ. جس نے رسول کی اطاعت کی حقیقت میں اس نے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی. تو رسول کی اتباع پیروی کیوں ضروری ہے؟ رسول کی باتوں پر عمل کرنا کیوں ضروری ہے؟ رسول کے احکام و فرامین پر چلنا کیوں ضروری ہے؟
ضروری ہے؟ اس لیے ضروری ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت رسول اور پیغمبر جو باتیں آپ ہم سے بیان کرتے تھے وہ حقیقت میں اللہ کی طرف سے وہی ہوتی تھی، اللہ کا پیغام ہوتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی دینی معاملات میں، دینی امور و مسائل میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نجم آیت نمبر 3 اور 4 کے اندر بیان فرمایا ہے۔ مشہور آیت ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ رسول اپنی طرف سے اپنی خواہش سے نہیں بولتے ہیں بلکہ وہ وحی ہوتی ہے جو آپ پر پیش کی جاتی ہے۔ تو رسول جو کچھ کہتے تھے وہ بھی وحی الہی ہوتی تھی۔ اس سے پہلے بھی ممکن ہے بار آپ نے بات سنی ہو کہ جیسے قرآن وحی الہی ہے ویسے ہی احادیث رسول بھی وحی الہی ہے۔ دونوں میں فرق اتنا ہے کہ قرآن وحی مطلوع ہے، یعنی ایسی وحی جس کی تلاوت کی جاتی ہے، جس کی تلاوت کو عبادت قرار دیا گیا ہے۔ البتہ احادیث یہ وحی غیر مطلوع ہے، اس کی تلاوت نہیں کی جاتی ہے، اس کی تلاوت پر اجر و ثواب متعین نہیں کیا گیا ہے۔ البتہ دونوں عمل میں یکساں اور برابر ہیں، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ قرآن اور حدیث دونوں وہی ہیں، دونوں پر یکساں طور پر عمل کیا جائے گا، کیونکہ قرآن تو قرآن ہے ہی ہے، اللہ کے رسول کی احادیث بھی وہی ہے۔ اللہ کے نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے تھے۔ اللہ کے رسول کی اتباع پیروی اس لیے بھی ضروری ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے تھے۔ صحیح بخاری جو حدیث کی سب سے مستند و مشہور کتاب ہے، امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کتاب الاعتصام میں ایک باب قائم کیا ہے، باب ما کان النبی یسأل مما لم ينزل علیہ الوحی فیقول لا ادری۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کسی مسئلے میں، کسی معاملے میں کوئی بات پوچھی جاتی اور اس تعلق سے قرآن و حدیث میں کوئی آیت یا سورت نازل نہیں ہوئی ہوتی تو آپ کہہ دیتے لا ادری، میں نہیں جانتا، یا آپ اس وقت تک جواب نہیں دیتے جب تک کہ آپ پر وہی نازل نہیں کر دی جاتی۔ امام بخاری نے فرمایا ہے لم یقل برائن ولا قیاس، اللہ کے رسول کبھی بھی رائے اور قیاس سے کوئی بات نہیں کہتے تھے۔ اس باب کے تحت امام بخاری رحمہ اللہ نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول تعلیقاً بیان کیا ہے کہ سئل رسول اللہ عن الروح فسکت حتی نزلت الآیہ۔ اللہ کے رسول روح کے بارے میں سوال کیے گئے، آپ سے روح کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ خاموش رہے، جب روح کے تعلق سے آیت نازل ہوئی تب آپ نے پوچھنے والے کو بتایا۔ اسی باب میں امام بخاری نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت نقل کی ہے۔ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں مریض تو ایک مرتبہ میں بیمار ہو گیا، فجعلی رسول اللہ و ابو بکر یعودنی وہما ماشیان، میں بیمار ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں میری عیادت کے لیے آئے، بیمار پرسی کے لیے آئے، دونوں پیدل چل کے آئے۔ جب دونوں میرے پاس آئے قد اغمی علیہ، مجھ پر بے ہوشی تاری تھی، فتوضا، اللہ کے رسول نے پانی طلب کیا، اس کے بعد آپ نے وضو کیا، ثم صفا وضوءہ علیہ، اس کے بعد آپ نے اپنے وضو کا پانی مجھ پر اڑیل دیا، حتی فقتو، مجھے فاقہ ہو گیا، ہوش آ گیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں نے اللہ کے رسول سے ایک مسئلہ پوچھا کہ میرے پاس مال ہے، اس وقت وراثت کی آیت نازل نہیں ہوئی تھی، میراث کی آیت نازل نہیں ہوئی تھی۔ میں نے کہا اللہ کے رسول کیف اقضی فی مالی، کیف اصنع فی مالی، اللہ کے رسول میں اپنے مال کو
کیا کروں، کیسے تقسیم کروں؟ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں فما اجابنی بشیء حتی نزلت آیت المیراث، اللہ کے رسول نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا، جب میراث کی آیت نازل ہوئی تب جا کر کے اللہ کے رسول نے مجھے بتایا۔ تو اللہ کے رسول اپنی طرف سے کبھی بھی دینی معاملات میں کچھ نہیں کہتے تھے، اور آپ جو کہتے تھے صحیح سچی بات کہتے تھے۔ سنن نبی داؤد بھی حدیث کی ایک مشہور کتاب ہے، امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے کتاب العلم میں ایک باب قائم کیا ہے، باب ما جاء فی کتاب العلم، بعض نسخوں میں کتابت العلم، علم لکھنے کا باب، اور اس باب کے تحت انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ کی ایک روایت نقل کی، عبداللہ بن عمر بن عاص کی ایک روایت نقل کی ہے۔ عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں کہ کنت اکتب کل شیء ما اسمع من رسول اللہ، میں اللہ کے رسول سے جو سنتا تھا لکھ لیتا تھا، اريد حفظہ، تاکہ میں اس کو یاد کر سکوں۔ فنہتنی قریش، قریش کے کچھ لوگ ایک مرتبہ مجھ سے ملے اور کہا تکتب کل شیء ما تسمعه ورسول اللہ بشر یتکلم فی الغضب والرضا، تم اللہ کے رسول کی ساری باتیں لکھ لیتے ہو؟ اللہ کے رسول بھی ایک انسان ہے، کبھی آپ غصے میں کوئی بات کہہ دیے، کبھی خوشی میں آپ نے کوئی بات کہہ دی، ساری باتیں لکھ لیتے ہو؟ عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں فَأَمْسَكْتُ عَنِ الْكِتَابِ یا فَأَمْسَكْتُ عَنِ الْكِتَابَ، تو میں لکھنے سے رک گیا، باز آ گیا۔ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ، کچھ دنوں کے بعد اللہ کے رسول سے میری ملاقات ہوئی تو میں نے آپ سے کہا کہ میں آپ کی ساری باتیں لکھ لیتا تھا، لیکن قریش کے کچھ لوگوں نے مجھے روک دیا، اب میں نہیں لکھتا ہوں۔ یہ سننے کے بعد اللہ کے نبی نے فَأَوْمَا بِأُصْبَعِهِ إِلَىٰ فِيهِ، اپنی انگلی سے، یا فَأَوْمَا بِأُصْبَعِهِ إِلَىٰ فِيهِ، اپنی انگلیوں سے آپ نے اپنے منہ کی طرف اشارہ کیا، کہا اے عبداللہ اکتب، لکھ لیا کرو، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا يَخْرُجُ مِنْهُ إِلَّا حَقٌّ، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس منہ سے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا۔ اللہ کے رسول جو کہتے تھے صحیح سچی بات کہتے تھے، حتیٰ کہ ہنسی مذاق میں بھی اگر آپ نے کوئی بات کہی ہے تو صحیح سچی بات کہی ہے، ہمارے ہنسی مذاق کی طرح نہیں کہ جھوٹ ملا کر کے۔ جامع ترمذی کتاب البر والصلہ میں امام ترمذی نے ایک باب قائم کیا ہے، باب ما جاء فی المزاح، ہنسی مذاق کا باب، اور اس باب کے تحت انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت نقل کی ہے کہ قالوا یا رسول اللہ انکا تداعبنا، ایک مرتبہ اس صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ کبھی کبھار ہم سے ہنسی مذاق بھی کرتے ہیں، تو کیا ہم اس کو بھی صحیح مان لیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا لا اقولو الا حقا، میں حق بات کے علاوہ، صحیح بات کے علاوہ کچھ نہیں کہتا۔ تو اللہ کے رسول کی اتباع، اللہ کے رسول کی پیروی، آپ کی احادیث پر عمل، آپ کے سنتوں پر چلنا اس لیے ضروری ہے کہ آپ جو کچھ کہتے تھے وہی الہی ہوتی تھی، آپ جو کچھ کہتے تھے صحیح سچی بات ہوتی تھی، اور اس لیے بھی ضروری ہے کہ اللہ کے رسول جس دین پر قائم، جس دین پر گامزن تھے، جس شریعت پر آپ چلے، جس طریقے پر آپ عمل پیرا ہوئے،
در حقیقت وہی صراط مستقیم ہے، وہی سیدھا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام آیت نمبر 161 کے اندر بیان فرمایا ہے، قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے بے شک میرے رب نے مجھے صراط مستقیم کی رہنمائی کی ہے، یعنی نبی جس دین پر، جس شریعت پر، جس طریقے پر، جس راستے پر گامزن تھے، در حقیقت وہی صراط مستقیم ہے، اور نبی نے اسی صراط مستقیم کی دعوت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پورے سورہ آیت نمبر 52 کے اندر 52 کے اندر بیان فرمایا ہے، اِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اے نبی بے شک آپ صراط مستقیم کی دعوت دیتے ہیں، صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، نبی جس دین پر تھے وہی صراط مستقیم، جس دین کی آپ نے دعوت دی وہی صراط مستقیم۔ کمال کی بات تو یہ ہے کہ یہی راستہ، یہی صراط مستقیم اللہ تعالیٰ کا بھی ہے، کیونکہ سورہ ہی کے آیت نمبر 53 میں اللہ نے آگے بیان کیا ہے کہ جیسے اِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ۔ یہ راستہ اس اللہ کا بھی راستہ ہے جس کے لیے آسمان و زمین کی ساری چیزیں ہیں، اس لیے نبی کے طریقے کو اپنانا ضروری ہوئی۔ مسند احمد کی ایک مشہور روایت ہے، حدیث کے راوی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے، بیان کرتے ہیں کہ خطّا لنا رسول اللہ خطّا، ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے ہمارے سامنے ایک سیدھی لکیر کھینچی، وَقَالَ هَذَا سَبِيلُ اللَّهِ، کہا یہ اللہ کا راستہ ہے، ایک سیدھی لکیر کھینچی، قَالَ هَذَا سَبِيلُ اللَّهِ، کہا یہ اللہ کا راستہ ہے، ثُمَّ خَطَّ خُطُوطًا عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ یا عن شمالِهِ، پھر اللہ کے نبی نے کچھ لکیریں دائیں کھینچی، کچھ بائیں کھینچی، آپ نے کہا هَذِهِ سُبُلٌ، یہ راستے ہیں، عَلَى كُلِّ سَبِيلٍ مِّنْهَا شَيْطَانٌ، ہر راستے پر شیطان بیٹھا ہوا ہے، يَدْعُوهُ إِلَيْهِ، جو اپنی اپنی طرف بلا رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے سورہ انعام کی 153 نمبر کی آیت تلاوت کی، جو أَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، کہ بے شک یہی میرا سیدھا راستہ ہے، فَاتَّبِعُوهُ، اسی کی اتباع کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، دائیں بائیں راستے پر نہ چلو، دائیں بائیں راستے کی اتباع نہ کرو، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، ورنہ یہ دائیں بائیں راستے تم کو سیدھے راستے سے بہکا دیں گے، ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ، اسی چیز کی اللہ تم کو وصیت کر رہا ہے، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ بھٹکنے سے، ادھر ادھر بہکنے سے تم بچ جاؤ۔ تو میرے بھائیوں، جس طریقے پر ہم اور آپ بھی قائم ہیں الحمدللہ، یہی صراط مستقیم ہے، یہی سیدھا راستہ ہے، اور اس پر پختگی کے ساتھ، عزم کے ساتھ ہم اور آپ کو قائم رہنا ہے۔ دنیا لاکھ کچھ کہے، لوگ کچھ بھی کہیں، لیکن حقیقت میں نبی کے راستے پر چلنا، نبی کی سنتوں کو اپنانا، نبی کی اتباع پیروی کرنا، یہی حقیقت میں صراط مستقیم پر چلنا ہے۔ میں اکثر اپنے نوجوانوں سے کہا کرتا ہوں کہ صحیح چیز کو سمجھنے کے لیے اگر آپ سورہ نساء کی صرف ایک آیت پر آپ غور کریں، اس کے ترجمہ کو دیکھیں، اب تو الحمدللہ ہر زبان میں ترجمے موجود ہیں، سورہ نساء کی 59 نمبر کی آیت، تو آپ کے ذہن میں بات آ جائے گی کہ صرف کتاب و سنت پر عمل کرنا ہے یا کچھ اور لوگوں کی باتوں کو ماننا ہے۔ مشہور آیت ہے، یا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ آپ غور کریں،
یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ دیکھیے اطیعوا کا لفظ اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ استعمال کیا، اطیعوا کا لفظ اللہ تعالیٰ نے رسول کے ساتھ استعمال کیا، لیکن آگے کی جو آیت ہے اولی الامر، اس کے ساتھ اللہ نے اطیعوا کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ اطیعوا اللہ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور تم میں سے جو اولی الامر ہیں، حکمراں ہیں، ذمہ دار ہیں، امام ہیں، ائمہ ہیں، ان کی بھی اطاعت کرو، لیکن ان کی اطاعت واجب الامر نہیں ہے، ان کی اطاعت اسی وقت کی جائے گی، ان کے حکام پر اسی وقت عمل کیا جائے گا، ان کے فتووں پر اسی وقت عمل کیا جائے گا جب ان کا قول، ان کا فتوہ اللہ اس کے رسول کے قول کے مطابق ہوگا۔ اگر وہ فتوہ، وہ قول اللہ اس کے رسول کے قول کے مطابق نہیں ہے تو وہ واجب الامر نہیں ہے، اس پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ آگے کی آیت اور زبردست ہے، اللہ تعالیٰ نے بیان کیا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر کسی چیز میں اختلاف کر لو تو اس کو لوٹاؤ اللہ کی طرف، رسول کی طرف۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر صحیح معنوں میں اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو، سچے صحیح مومن ہو، تو اختلاف کی صورت میں صرف دو ہی ریفرنس بک ہے، صرف دو ہی ریفرنس ہے، دو ہی حوالے ہیں، دو ہی مرجع ہیں، ایک اللہ کی کتاب، ایک رسول کی سنت۔ اللہ نے حوالہ دیا کہ واقعی تم اللہ و آخرت پر ایمان رکھتے ہو، ذالک خیر، یہی بہتر ہے، وہ احسن تاویلا، انجام کے اعتبار سے یہی اچھا ہے۔ اسی کو اللہ کے نبی نے اپنے ایک حدیث میں بیان کیا ہے، مشہور حدیث ہے، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، میں تمہارے درمیان دو معاملے، بعض بات میں صحیحین نے دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے ہرگز ہرگز نہیں گمراہ ہوگے، کبھی نہیں بہکو گے۔ وہ دو چیز کیا ہے؟ ایک اللہ کی کتاب قرآن ہے اور دوسری چیز رسول کی سنت ہے۔ یہی دو بنیادی چیزیں ہیں، انہی کو ہم پکڑ لیں، دنیا آخرت دونوں میں انشاءاللہ کامیابی مل جائے گی۔ دنیا کے لوگ، بہت سارے مسلمان اس جماعت کو جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتی ہے، طرح طرح کے تانے دیتے ہیں۔ آپ بھی سنتے ہوں گے کہ کسی ایک کی تقلید ضروری ہے، یہ غیر مقلد لوگ ہیں، ائمہ کا احترام نہیں کرتے۔ میرے بھائیوں، اسے پہلے بھی بتایا گیا ہوگا، 12 بڑے بڑے ائمہ، بڑے بڑے علماء آپ کے ہاں آتے ہیں کہ نعوذ باللہ یہ الزام ہے، ہمارے یہاں تو سب کا احترام ہے، سب کی خدمات کو ہم سراہتے ہیں، سب کے لیے کلمہ خیر کہتے ہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ دنیا میں احترام کے لائق ہیں جتنے لوگ، ہم سب کو مانتے ہیں مگر مصطفیٰ کے بعد، سب کو مانتے ہیں لیکن پیارے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ یہ موضوع نہیں ہے تقلید کا، لیکن اپنے نوجوانوں کے لیے ایک چھوٹی سی چیز جو لوگ تقلید کو واجب کہتے ہیں، کسی ایک کو پکڑ کے رکھنا ضروری ہے یا کسی ایک کی تقلید ضروری ہے۔ ہمارے نوجوان ان سے سوال کریں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جو سن 80 ہجری میں پیدا ہوئی، امام مالک رحمہ اللہ سن 93 ہجری میں پیدا ہوئی، امام شافعی رحمہ اللہ 150 ہجری میں پیدا ہوئی، امام شافعی رحمہ اللہ 164 ہجری میں پیدا ہوئی۔ ان سے پہلے جو صحابہ تھے، تابعین تھے، وہ کس کی تقلید کرتے تھے؟ جب یہ لوگ 80
ہجری میں 93 ہجری میں 150 ہجری میں 164 ہجری میں پیدا ہوئے تو پہلے کے لوگ کیا مسلمان نہیں تھے؟ نعوذ باللہ، وہ سب کے سب، اور خود یہ ائمہ کرام بھی اللہ کے نبی کی اتباع کرتے تھے، اللہ کے نبی کی پیروی کرتے تھے، اللہ کے نبی کی سنتوں پر عمل کرتے تھے۔ ہم بھی وہی طریقہ اپنائے ہیں، بیچ میں کسی کا واسطہ لیے بغیر کہ ہم براہ راست کتاب و سنت سے استفادہ کرتے ہیں، براہ راست ہم اللہ اس کی رسول کی فرما برداری کرتے، تمام ائمہ کے احترام کرتے ہیں، لیکن کسی کی تقلید نہیں کرتے، رسول کی اتباع پیروی کرتے ہیں۔ اور اس پر آپ کو فخر ہونا چاہیے کہ جیسے آپ کو دین اسلام نصیب ہوا ویسے آپ کو صحیح منہج، صحیح عقیدہ نصیب ہوا ہے۔ الحمدللہ اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اللہ اس پر قائم دائم رکھے۔ ابھی توحید کے موضوع پر آپ نے ایک زبردست بیان سنا ہے کہ حالات آئیں گے، پریشانی آئیں گی، کٹھنائیاں آئیں گی، ابتلا آزمائش میں ہم مبتلا ہوں گے، لیکن ہمارا منہج الحمدللہ سب سے اچھا ہے، سب سے بہتر ہے۔ ہو سکتا ہے ہمارے عمل میں کوتاہی ہو، اور ہے ہماری کوتاہیاں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں، ہمارا اخلاق کچھ گرا ہوا ہو سکتا ہے، لیکن میرے بھائیوں ہمارا عقیدہ، ہمارا منہج الحمدللہ صاف و ستھرا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ احزاب آیت نمبر 21 میں بیان کیا ہے، مشہور آیت ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ پیارے رسول کی حیات طیبہ میں ہمارے لیے بہترین اور اسوہ نمونہ ہے۔ آئیے کچھ مثالیں دیکھیں صحابہ کرام کی، ہمارے پانچ 6 منٹ اور رہ گیا ہے۔ مشہور روایتیں ہیں، صحیح بخاری کتاب الحج میں امام بخاری رحمہ اللہ نے 5 منٹ ادھر ادھر سے کیا انقلاب آ جائے گا۔ صحیح بخاری کتاب الحج میں امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت عابس بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت نقل ہے۔ دیکھیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ کی عملی تفسیر تھی، رسول جو دے اس کو لے لو، اور جس چیز سے روکے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ ہمارے آپ کی طرح سے وہاں کوئی ضرب تقسیم نہیں تھی۔ ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ رسول کی وہ حدیث، وہ طریقہ جو ہمارے دنیا سے نہیں ٹکراتی ہے اس کو ہم لے لیتے ہیں، لیکن جہاں دنیا کی بات آتی ہے تو عموماً وہی طریقہ اپناتے ہیں جو ایک دنیا دار کی، یا کم سے کم ہم اہل حدیث بھی مسجد کی حد تک کی نماز میں کیسے کھڑا ہویا جائے، نیت کہاں باندھی جائے، یہ ساری چیزیں سنت کے مطابق کرنے کے الحمدللہ کوشش کرتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے مسجد سے باہر ہماری شادی کیسے ہو، بیاہ کیسے ہو، ہمارا لین دین کیسا ہو، کاروبار کیسے ہو، اس پر کم توجہ دی جاتی ہے، جبکہ اس پر بھی توجہ ہونی چاہیے۔ پیارے پیغمبر کی ذات و شخصیت سراپا ہر میدان، ہر مسئلے میں ہمارے لیے اسوہ نمونہ ہے۔ تو عابس بن ربیعہ کہتے ہیں، مشہور روایت ہے کہ میں نے رأیت عمر بن الخطاب، میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، یقبل الحجر، وہ حجر اسود کا بوسہ لے رہے، وَيَقُولُ، اور کہہ رہے تھے حجر اسود سے مخاطب ہو کر کے، انی اعلم انکا حجر لا تنفع ولا تضر، میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے، تیری حیثیت صرف ایک پتھر کی ہے۔ وَلَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ يُقَبِّلُكَ، اگر میں نے اللہ کے رسول کو تجھے بوسہ لیتے ہوئے نہ دیکھتا، مَا قَبَّلْتُكَ، تو میں بھی تجھے بوسہ نہیں لیتا، میں بھی تجھے نہیں چومتا، اس لیے چوم رہا ہوں کہ میرے نبی نے چوما ہے، اس لیے بوسہ لے رہا ہوں کہ میرے نبی نے بوسہ لیا ہے۔ نبی کی اتباع میں، نبی کی پیروی میں، نبی کی عقیدت میں، نبی کی محبت میں میں چوم رہا ہوں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین واقعی مکمل طور پر متبع کتاب و سنت،
سنن ابی داؤد کتاب الصلاۃ میں امام ابو داؤد نے ایک باب قائم کیا ہے، الصلاۃ فی النعل، جوتے چپل میں نماز پڑھنا۔ اور اس باب کے تحت انہوں نے حضرت ابو سعید خدری کی مشہور روایت نقل کی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بینما رسول اللہ یصلی باصحابہ، ایک مرتبہ اللہ کے رسول صحابہ کو نماز پڑھا رہے تھے، بعض روایتوں میں جنازے کی نماز پڑھا رہے تھے، اذ خلان علیہ، اچانک آپ نے اپنے جوتوں کو نکال دیا، آپ جوتے پہنے ہوئے تھے، آپ نے اپنے جوتوں کو نکال دیا اور ان دونوں کو اپنے بائیں طرف رکھ لیا۔ فلما رأى ذلك القوم، جب اس چیز کو جو آگے کے مقتدی تھے، مصلی تھے، انہوں نے دیکھا اور جو جوتے چپل پہنے تھے، القوا نعالہم، ان لوگوں نے بھی اپنے اپنے جوتوں کو نکال دیا۔ فلما قضا رسول اللہ صلاۃ، جب اللہ کے رسول اپنی نماز مکمل کر چکے تو آپ نے صحابہ سے کہا کہ نہ جبریل آتانی فاخبرنی نہ فیہ قدرک، کہ نماز ہی کے دوران میرے پاس جبریل امین آئے اور انہوں نے بتایا میرے جوتوں میں گندگی لگی ہوئی ہے، اس لیے میں نے اپنے جوتوں کو نکال دیا۔ وما حملکم علی القاء نعالکم، آپ لوگوں کو کی چیز نے ابھارا تمہارے جوتوں کو نکالنے پر؟ قربان جائیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول لما رأیناک القیت نعلیک، جب ہم نے دیکھا کہ آپ نے اپنے جوتوں کو نکال دیا، فالقینا نعالنا، تو ہم لوگوں نے بھی اپنے اپنے جوتوں کو نکال دیا۔ ہمیں جاننے کی ضرورت نہیں تھی کہ ہمارے نبی نے کیوں نکالا، کس ریزن اور کس سبب سے نکالا، ہمارے لیے تو یہی بات کافی تھی کہ ہمارے نبی نے نکال دیا ہے، نبی نے نکال دیا تو ہم نے نکال دیا۔ یہ اصل اتباع، یہ اصل پیروی، یہ اصل سنت پر عمل کرنا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تو ایسے تھے کہ اگر ان کو نبی کی ایک حدیث پہنچ جاتی تو اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث کی جو بہت مستند اور مشہور کتاب ہے صحیح بخاری کے بعد، امام مسلم رحمہ اللہ نے ایک باب قائم، بلکہ امام نووی ہے، امام نووی نے ایک باب قائم کیا ہے کتاب البر والصلہ میں، باب فضل صلۃ اصدقاء الاب والام۔ اس باب کے تحت انہوں نے عبداللہ بن دینار کی ایک روایت نقل کی۔ عبداللہ بن دینار کہتے ہیں کہ مرتبہ میں اور مشہور صحابی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما مکے کا سفر کر رہے تھے۔ لقیہ رجل من العرب، اس سفر میں ایک دیہاتی آدمی سے عبداللہ بن عمر کی ملاقات ہو گئی۔ فسلم علیہ، عبداللہ بن عمر نے اس دیہاتی کو سلام کیا، اس کے بعد پوچھا الستا فلا ابن فلا، کیا تمہارا نام فلا ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ کہا کیا تمہارے باپ کا نام فلا ہے؟ اس دیہاتی نے کہا ہاں۔ عبداللہ بن دینار کہتے ہیں اتنے میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سواری سے اتر گئے اور اس سواری کو دیہاتی کو پیش کرتے ہوئے کہا ارکب علی ھذا، یہ سواری لے لو، اس پر سوار ہو جاؤ۔ وَآتَاهُ عَمَامَةً كَانَتْ عَلَىٰ رَأْسِهِ، اپنا عمامہ اپنی پگڑی اتار کر کے اس دیہاتی کو دے دیا کہ اسدد بِهَا رَأْسَهُ، اس کو اپنے سر پر باندھ۔ دیہاتی آدمی سواری پر سوار ہوا اور عمامہ باندھا، چل پڑا۔ عبداللہ بن دینار کہتے ہیں کہ ہم نے کہا اصلحک اللہ، اے عبداللہ اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرے، انہم العرب، یہ دیہاتی لوگ ہیں، انہم یرضون بالیسیر، اگر آپ پیچھے بیٹھا ہی لیتے تب بھی یہ خوش ہو جاتا، پوری سواری دینے کی کیا ضرورت تھی، پورا عمامہ پگڑی دینے کی کیا ضرورت تھی؟ قربان جائیے انتہائی متبع کتاب و سنت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما پر انہوں نے کہا کہ اے عبداللہ بن دینار ان ابا ھذا کان عدن لعمر بن الخطاب، اس دیہاتی کا باپ میرے باپ عمر بن خطاب کا دوست تھا۔
اجتہادی کا باپ میرے باپ عمر بن خطاب کا دوست تھا۔ وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ، اور میں نے اللہ کے رسول سے ایک حدیث سنی ہے، میں نے اللہ کے رسول سے ایک حدیث سنی ہے۔ کیا ہے حدیث؟ ان ابر البر صلۃ الولد اہلہ التابی، نیکیوں میں سے بڑی نیکی ہے باپ کے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اسی حدیث کی بنیاد پر میں نے یہ دیا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم نے اور آپ نے اپنی زندگی میں کتنی حدیثیں سنی ہیں کہ یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے، یہ غلط ہے، یا یہ کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ بہت ساری حدیثیں سنی ہوں گی الحمدللہ، لیکن کچھ ایسے بدقسمت اب بھی ہوں گے ان حدیثوں کے بار بار سننے کے باوجود ہمارے عمل میں کوئی بدلاؤ نہیں آتا، جبکہ ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم متبع کتاب و سنت ہیں، رسول کے ماننے والے ہیں، اہل حدیث ہیں، منہج صحابہ پر چلنے والے ہیں۔ میرے بھائیوں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب نبی کی بات آتی، نبی کی احادیث کی بات آتی تو دنیا میں ضرب تقسیم نہیں کرتے تھے۔ ایک مثال میں اور دوں آپ کو، مشہور روایت ہے صحیح مسلم کتاب اللباس والزینہ کی، حدیث کے راوی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے، بیان کرتے ہیں ان رسول اللہ رأى خاتم من ذهب فی ید رجل، ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے ایک آدمی کے ہاتھ میں سونے کی ایک انگوٹھی دیکھی۔ یہ سونے کا استعمال امت کے مردوں کے لیے حرام، کوئی کتنا ہی بڑا مالدار کیوں نہ ہو۔ اب کچھ لوگ نکاح کے موقع پر سونے کی انگوٹھی پہناتا ہے، کوئی کتنا ہی بڑا مالدار کیوں نہ ہو، سونے کا استعمال امت کے مردوں کے لیے حرام ہے۔ اللہ کے نبی نے اس آدمی کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی، حدیث میں ہے فَنَزْعَهُ، جلدی سے آپ نے اس کو کھینچ لیا، ثُمَّ تَرَهُ، پھر اٹھا کر کے آپ نے پھینک دیا۔ بہت چھوٹی بات تھی، وہ کہتے ہیں کہ طوفان نوح لانے تھے اے چشم فائدہ، حضرت نوح علیہ السلام کی طرح پانی کا سیلاب کا طوفان آ جائے، لیکن جس کو سدھرنا نہیں ہوگا وہ نہیں سدھرے گا، اور اگر دو اشک ہی اثر کر جائے تو یہ کافی۔ اللہ کے نبی نے سونے کی انگوٹھی کھینچی اور پھینک دیا اور کہا اَيَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إِلَى جَمْرَةٍ مِّن نَّارٍ فَيَجْعَلُهَا فِي يَدِهِ، جس آدمی کو یہ گوارا ہو کہ کل قیامت کے دن اس کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی کے بجائے آگ کے انگارے پہنائے جائیں، وہی سونے کی انگوٹھی پہنے۔ اتنی بات کہہ کر کے اللہ کے رسول چلے گئے، نہ کوئی جلسہ نہ پروگرام، اتنی بات کہہ کر چلے گئے۔ فقیل للرجل بعدما ذهب رسول اللہ کے رسول کے چلے جانے کے بعد اس صحابی یا اس شخص سے کہا گیا خذ خاتمک، اپنی انگوٹھی لے لو، ان دفعے میں ٹھیک ہے پہننا جائز نہیں ہے، بیچ دو، قیمت لے لو، ان دفعے میں ہی اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ لیکن صحابی نے کہا لا واللہ لا آخذہ ابدا، اللہ کی قسم میں اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا جس کو اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھ سے پھینک دیا ہو۔ سونا نہیں، سونے سے مہنگی چیز کیوں نہ ہو، میں اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ میرے بھائیوں، آپ نے بارہا خطابوں میں جمعہ کے خطبات میں سنا ہوگا کہ تمباکو حرام ہے، سگریٹ حرام ہے، گٹکا حرام ہے، اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں میرے بھائیوں یہ واقعی مکمل طور پر حرام ہے، لیکن آج تک وہ سغلے وہ مسغلہ چلتا رہتا ہے۔
اور اس کے باوجود بھی ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اہل حدیث ہیں، منہج صحابہ پر چلنے والے۔ سنن نبی داؤد کتاب الزکاة کی ایک روایت ہے، حدیث کے راوی عمر بن شعیب نبی جدی بیان کرتے ہیں کہ ایک موقع پر اَنَّ امرأةً جاءت الی رسول اللہ، ایک خاتون اللہ کے رسول کے پاس آئی، وَمَعَهَا ابْنَةٌ لَهَا، اس خاتون کے ساتھ اس کی ایک بیٹی بھی، ماں بیٹی دونوں اللہ کے رسول کے پاس آئی۔ وَفِي يَدَيْ ابْنَتِهَا مَسْكَتَانِ غَلِيظَتَانِ مِنْ ذَهَبٍ، اس عورت کی بیٹی کے ہاتھ میں سونے کے دو موٹے موٹے کنگن تھے، غالباً وہ دونوں زکوٰۃ کے نصاب کو پہنچ رہے تھے۔ پہلے عورتیں موٹے بڑے بڑے زیورات پہنتی، آج بھی ہندوستان کی بعض ریاستوں میں راجستھان وغیرہ میں موٹے موٹے کڑے زیورات پہنے جاتے ہیں۔ تو دو موٹے موٹے کنگن کو آپ نے اس عورت کی بیٹی کے ہاتھ میں دیکھا تو آپ نے پوچھا اتؤتینا زکاۃ ھذا، ہے اماں کیا ان زیورات کا تم زکاۃ نکالتی ہو؟ قالت لا، اس خاتون نے کہا نہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا یسورکی ان یسیرک اللہ بہما یوم القیامت سوارین من نار، کیا تم اس بات سے خوش ہو کہ کل قیامت کی دن اللہ تعالیٰ ان سونے کے کنگنوں کے بجائے تمہارے ہاتھ میں آگ کے کنگن پہنائے؟ ابھی نبی کی زبان سے اتنی باتیں نکلی ہی تھی کہ اے خاتون کیا تمہیں گوارا ہے کہ کل قیامت کے دن ان سونے کے کنگنوں کے بجائے آگ کے انگارے پہنائے جائیں؟ ابھی بات مکمل ہی ہوئی تھی کہ حدیث میں ہے فَخَلَعَتْهُمَا، جلدی سے اس عورت نے اپنی بیٹی کے ہاتھوں سے کنگن کو کھینچ لیا، وَأَلْقَتْهُمَا إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ، اور اللہ کے رسول کی گود میں پھینکتے ہوئے کہا ہما للہ ورسولہ، اے اللہ کے رسول ہم کو جہنم میں نہیں جانا ہے، یہ اللہ اس کے رسول کے نام پر صدقہ ہے۔ تو یہ صحابہ تھے، صحابیات تھے جو ہر چیز میں اتباع کرتے تھے، نبی کی پیروی کرتے تھے، نبی کے طریقے پر، نبی کی سنتوں پر عمل کرتے تھے، اور یہی منہج صحابہ ہے، یہی صحیح منہج ہے، یہی صحیح طریقہ ہے کہ جب بھی نبی کے حوالے سے، جب بھی اللہ اس کے رسول کے ریفرنس سے ہم تک کوئی بات پہنچے تو بغیر چوں چرا کے، بغیر ایوں کیے، اگر واقعی صحیح طور سے ہم نبی سے عقیدت رکھتے ہیں، محبت کرتے ہیں، آپ پر مکمل ایمان ہے، تو اس پر عمل کی کوشش کریں۔ ایک دو منٹ میں ایک اور مثال دے کے اپنی بات ختم کروں گا۔ مشہور روایت ہے صحیح بخاری کتاب الاشربہ کی، اس زمانے میں جب ابھی شراب حرام نہیں ہوئی تھی، کچھ صحابہ شراب پیتے تھے۔ انس بن مالک کہتے ہیں کنت اسقی ابا عبیدہ وابا طلحہ وابی بن کعب من فضیق ذہب و تمر، کہ میں کچھ صحابہ کو کچی پکی کھجوروں سے بنی ہوئی شراب پلا رہا تھا۔ لوگ شراب پی رہے تھے، ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں عادت ہے نہیں چھوٹتی۔ کچھ لوگ جب داڑھی کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں وہ بقرعید والا، عید الاضحیٰ والا جب 10 دن کاٹنا جب جائز نہیں ہوتا اس میں چھوڑیں گے تو پورا چھوڑ دیں گے۔ کتنے لوگ دنیا چھوڑ دیے بیچارے لیکن اس کی نوبت نہیں آئی۔ لوگ کہتے ہیں عادت بنائیں گے، عادت نہیں ہے، ایمان کی کمزوری ہے۔ صحیح سچی بات یہ ہے سب گزرے لنگ گئے، ایمان کی کمزوری ہے۔ صحابہ جو پہلے تھے شراب پیتے تھے، شراب نہیں حرام ہوئی تھی، شراب پی رہے تھے، کہتے ہیں فَجَأَهُمْ آتٍ، اتنے میں آنے والا آیا، کہا ان الخمر قد حرمت، ارے تم یہاں بیٹھ کر شراب پی رہے ہو، ابھی مدینہ کی گلیوں میں ہم نے اعلان سنا ہے شراب حرام کر دی گئی۔ اللہ اکبر، ایک آدمی سن کر کے آیا ہے، نبی نے نہیں کہا کر کے، وہ سن کر کے آیا ہے کہ نبی اعلان کروا رہے ہیں شراب حرام کر دی گئی ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ
کہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کچھ شراب پی رہے تھے فوراً روک دیا، کہا قم یا انس، انس کھڑے ہو، فاحرقھا، ان مٹکوں کو، ان گھڑوں کو اڈیل دو۔ حضرت انس کہتے ہیں فقمت الی میراث لنا، میرے پاس ایک نیزہ تھا، ایک ہتھیار، ایک نیزہ تھا، میں اسی کے نچلے دستے کو لے کر کے تمام مٹکوں کو، گھڑوں کو مار مار کر کے توڑ دیا۔ امام بخاری نے صحیح بخاری کتاب المظالم میں ایک باب قائم کیا ہے، باب سب الخمر فی الطریق، جس میں یہ ہے کہ جرت فی سکک المدینہ کلمہ، اس دن شراب مدینہ کی گلیوں میں ایسے بہ رہی تھی جیسے پانی بہ رہا تھا، ایک اعلان پر شراب جیسی بری عادت کو، جبکہ کہتے ہیں بھٹی میں پڑ جاتا ہے، شراب جیسی بری عادت کو صحابہ کرام نے ایک لمحوں میں فیصلہ کر کے، جس کے پاس ول پاور ہوتا ہے، فیصلے کی طاقت قوت ہوتی ہے، وہ چونچرا نہیں کرتا ہے، جس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، اس کے دل میں اللہ اس کے رسول کی معرفت ہوتی ہے، وہ بہانے نہیں بناتا ہے۔ صحیح بخاری کتاب السیف کی روایت ہے، جنگ خیبر میں جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا کر دی، کئی دنوں کی محنت مشقت کے بعد صحابہ کو فتح عطا ہوئی تھی، کئی دنوں سے بھوکے پیاسے تھے، کھانا نہیں کھائے تھے، وہ گدھے جو اس وقت حرام نہیں ہوئے تھے پکڑ پکڑ کر کے ہاڈیاں چڑھا دی، کھانا پکنے لگا، صحابہ خوش تھے ابھی کھانا کھائیں گے، اتنے میں اعلان ہو گیا ان اللہ ورسولہ، اللہ اس کے رسول حرام قرار دیتے ہیں ان گدھوں کے گوشت کو۔ حدیث میں ہے اعلان سنتے ہی فوفیت القدور، ہاڈیاں پلٹ دی گئی، وَإِنَّهَا لَتَفُورُ بِاللَّحْمِ، جو گوشت سے بھری ہوئی تھی۔ صحابہ نے نہیں کہا کہ یار ہم مدینہ سے دور ہیں، مجبور ہیں، جب مدینہ پہنچیں گے تو پھر وہاں چھوڑیں گے، آج ہم کھا لیتے، نہیں، نعوذ باللہ۔ صحابہ جب بھی نبی کے حوالے سے، قرآن و حدیث کے حوالے سے ان تک بات پہنچتی تھی، فوراً عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ آج ہم بہت ساری چیزوں کو جان کر کے بھی عمل کرتے رہتے ہیں، یہ جانتے ہوئے بھی یہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن کی کئی آیتوں میں بڑی سخت تنبیہ ہے، سب سے سخت تنبیہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نور آیت نمبر 62 میں بیان کیا ہے، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو نبی کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، انہیں ڈرنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کسی فتنے میں مبتلا کر دیے جائیں یا کوئی دردناک عذاب نہ نازل ہو جائے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے عذاب کی مختلف شکلیں ہیں، ظالم حکمرانوں کا مسلط ہو جانا بھی اس امت کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ آپ کے اپنی اسٹیٹ کے حالات الحمدللہ بہت ٹھیک ہو گئے ہیں، لیکن اس ریاست سے میں تعلق رکھتا ہوں، ہمیشہ کپ کپی تاری رہتی ہے۔ آج ہمارے مدرسوں کے تعلق سے ایسے ہائی کورٹ میں ایسے فیصلے ہوئے ہیں، فیصلے کو محفوظ کر لیا گیا ہے۔ اللہ نہ کرے کوئی ایسا فیصلہ آ جائے کہ ہمارے مدرسے انلیگل، غیر قانونی قرار دے دیے جائیں گے، ایسی سازشیں ہمارے خلاف ہو رہی ہیں۔ یہ کتاب و سنت سے دوری کا نتیجہ ہے۔ ایک آخری سوال آپ سے کر کے میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ آج چاہے عالمی طور پر یا ملکی پیمانے پر ہمارے دشمن جو ہم کو آنکھیں دکھاتے ہیں یا جو ہم کو ستایا جا رہا ہے، ہمارے تعلق سے جو طرح طرح کی چیزیں اپنائی جا رہی ہیں، جانتے ہیں کیوں؟ صرف اس لیے کہ ہم پر اسلام کا ٹائٹل لگا ہوا۔ ہمارے ملک میں جتنے دھرم کے لوگ ہیں ان کو رہنے کی اجازت ہے، لیکن اس ٹائٹل کے لوگوں کو رہنے کی اجازت نہیں ہے، یہ کھل کر کہا گیا تھا۔ آج ہمارے ساتھ اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم پر اسلام کا ٹائٹل لگا ہوا ہے، ہم اپنے آپ کو مومن مسلمان کہتے ہیں، جبکہ صحیح سچی بات ہے میرے بھائیوں، ہم ایک ڈھانچہ ہے، ڈھانچہ، اندر سے ہماری روح غائب ہے، ہماری روح غائب ہے۔
ایک کھلے منچ کی بات ہے. کبھی ہمارے اپنے اسی ملک کے کسی حکمراں سے آج سے تقریباً 45 برس پہلے 45 برس پہلے جب کہا گیا کہ ہندوستان میں مسلمانوں کی تعداد 13 کروڑ ہو گئی ہے، اس وقت تعداد اتنی تھی، تو بہت دور اندیشی سے اس نے کہا تھا کہ اس میں ڈرنے کی بات نہیں ہے، 13 نہیں 23 ہو جائے، آج 30 بھی ہوگی الحمدللہ، لیکن کوشش یہ ہو کہ یہ 313 نہ ہونے پائے. سمجھ گئے؟ 313 نہ ہونے پائے. آج بڑی تعداد ہے لیکن 313 کی تلاش ہے. وہ ایمان، وہ جذبہ وہ ہمارے اندر سے غائب ہو گیا. آج دنیا میں ہمارے ساتھ اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم پر اسلام کا ٹائٹل لگا ہوا ہے، جبکہ صحیح طور سے ہم اسلام پر نہیں چل پا رہے. ہر آدمی اپنا دیکھے کتنا فیصد اسلام پر عمل کر رہا ہے، اور کر اللہ تعالیٰ اس لیے ہم کو سزا دے گا کہ ہم اسلام کا کلمہ تو پڑھتے تھے، دعویٰ تو کرتے تھے، لیکن اسلام پر عمل پیرا نہیں تھے. آج دنیا میں بھی ستائے جا رہے، پر اللہ بھی سزا دے گا. تو کیوں نہ وہ طریقہ اپنایا جائے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا تھا، کہ نبی کی اتباع کی، نبی کی پیروی کی، کتاب و سنت پر چلے، اپنے آپ کو مکمل مومن مسلمان قرار دیا اور اس کو ثابت کیا. دنیا میں جہاں گئے کامیاب و کامران ہوئے. اخروی طور پر اللہ نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کی سرٹیفکیٹ عطا کر دی. ہمیں بھی چاہیے اسی طریقے پر ہم چلیں تاکہ دنیا میں بھی کامیاب و کامران ہو اور آخرت میں بھی کامیاب و کامران ہو. اللہ تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کی صحیح و سچی سمجھ عطا فرمائے اور کتاب و سنت کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. جب تو دنیا میں زندہ رکھے، ایمان اسلام پر زندہ رکھے. جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان اور اسلام پر ہو. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بارک اللہ فیکم، جزاک اللہ خیراً. آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ اپنی جگہوں پہ ہمارے ساجد بھائی اور ہمارے امام صاحب ترتیب سے انعامات دیتے جائیں. عزیز فاروق، آؤ بھائی، عزیز فاروق اپنا انعام لیتے جاؤ اپنے صدر صاحب کے ہاتھ سے.